تو میرے دوستو، یہ عمر بن الخطاب ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق اور انسانی سوسائٹی میں امن کو قائم کر دیا، ان کے مسئلے حل کر دیے، انہیں رزق پہنچایا، ان کو سہولتیں عطا کیں، انہیں پابند کیا دین اسلام کے اس سیاسی نظام کا، اس معاشی نظام کا، اس سماجی نظام کا، سوسائٹی کے اندر تمام انسانوں میں برابری پیدا کی، عدل کو قائم کر دیا۔ یہ عمر بن الخطاب ہے۔ اور اپنا حال یہ ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اس کی عظمت ایسی ہے کہ عمر بن الخطاب جب نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 صفیں پیچھے بھی، 4 صفیں پیچھے بھی حضرت عمر بن الخطاب کے رونے کی آواز، وہ ہچکیاں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، وہ پیچھے ہمیں سنائی دیتا تھا۔ راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعتیں اپنے گھروں میں، گھروں سے باہر انہوں نے چھوٹے چھوٹے مصلے بنائے ہیں، وہاں پر وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، اور ہر ایک کی تلاوت کا اپنا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا قرآن سنا کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ابو بکر بڑے دھیمے لہجے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر بڑی بلند آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تو نے اتنی اونچی آواز سے تلاوت کو کیوں جاری کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ، میں یہ غفلت کو توڑنا چاہتا ہوں، یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں انہیں جگانا چاہتا ہوں، اور شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی آواز سے شیطان کے پیٹ میں درد ہوگا، وہ یہاں سے بھاگے گا، اس لیے میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تو بڑی دھیمی آواز سے تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا نبی اللہ، میں جسے سنا رہا ہوں وہ دلوں کے راز جاننے والا، شرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں ٹھیک کر رہے ہو، ابو بکر تو اپنی آواز کو تھوڑا اور اونچا کر دے، عمر تو اپنی آواز کو تھوڑا پس کر دے، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ میرے دوستو، یہ ان کا حال ہے کہ اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہمہ جہت مصروف عمل ہیں۔ بیت المال میں خوشبو آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ذرا پریشان تھے کہ اس خوشبو کو تقسیم کرنا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ خوشبو تقسیم کرنی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں کر دیتی ہوں، خوشبو میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو خوشبو تیرے ہاتھ کے ساتھ لگے گی تقسیم کرتے ہوئے، اور تو اپنے جسم کے ساتھ کہیں لگا دے گی، اتنی خوشبو عمر کے گھر میں زیادہ آ جائے گی، اس لیے یہ تو تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ عدل و مساوات، حالانکہ جو بھی خوشبو تقسیم کرے گا اس کے ہاتھ کے ساتھ لگے گی، اس کا کام ہے خوشبو سونگھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ جسم کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ ملے گا تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھی پسند نہیں کہ اتنی خوشبو میرے گھر میں زیادہ آ جائے۔ بحیثیت خلیفہ کے آج ہمارے مسلمان حکمرانوں کا کیا حال ہے؟
کہ اربوں خربوں روپے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، امت غربت اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، مجال ہے کہ 1 روپیہ بھی نکالیں۔ قرضہ لینے کے لیے دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنے جیب سے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے واپس آئے اور آ کر چیزیں رکھیں، کہا یہ چیزیں بیت المال کی ہیں اور یہ مجھے گورنر نے تحفہ دیا ہے، فلاں آدمی نے تحفہ دیا ہے، یہ میری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تجھے تحفے ملے ہیں انہیں پہلے بیت المال میں جمع کراؤ اور جو باقی سامان ہے اسے بعد میں رکھو۔ اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا گورنر یہاں سے جانے والے ہر آدمی کو تحفہ دے رہا ہے؟ کہا نہیں، کہا تجھے اس لیے تحفہ دے رہا ہے کہ تو عمر کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، 75 سال سے ہمارے یہ حکمران دنیا کی ساری قوموں سے ان کو تحفے ملے، وہ سارے اونے پونے داموں میں خرید کر انہوں نے اپنی ذاتی ضرورتوں میں لگا دی، اور ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے والا کوئی نہیں کہ یہ جرم جس کو میں دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں میں خود اس میں کتنا ملوث ہوں۔ یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، جس کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو عمر کا بیٹا نہ ہوتا پھر بھی یہ تجھے تحفہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تحفہ تجھے نہیں، یہ اس حکمرانی کو مل رہا ہے۔ میرے دوستو، اپنے اوپر جبر کرنا، آج ہم سب ہیلا سازی میں ماہر ہیں، ہیلے کرتے ہیں، اپنے حق میں چیز کو مولڈ کرتے ہیں اور اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس چیز کو ہیلے کے ذریعے جائز کر لوں، میرے لیے جائز ہو جائے۔ وہ ایسا فتویٰ تلاش کر رہا ہے، ایسا مولوی تلاش کر رہا ہے، ایسا مفتی تلاش کر رہا ہے، ایسی قرآن کی آیت تلاش کر رہا ہے، ایسی حدیث تلاش کر رہا ہے جس سے اسے یہ مل جائے کہ یہ میرے لیے جائز ہو گیا، لیکن چھوڑنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جب سوسائٹی کے یہ بڑے طبقے ان کے اندر یہ غبن پیدا ہوگا تو پھر آپ سوسائٹی کے اندر سے بد اخلاقی کو ختم نہیں کر سکتے، جتنے مرضی زور لگا لو، جب تک یہ اوپر کا طبقہ ٹھیک نہیں ہوگا نیچے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ 75 سال سے تجربہ کر لیں کہ ایک آدمی بھی اتنی 75 سالہ محنت کے بعد اسے رات دن دین پر لگایا گیا ہو پھر بھی اس کے اندر وہ کمال اور خوبی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم اس پتے کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن خرابی جس جڑ میں ہے درخت کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پتا خشک ہو رہا ہے، اسے آپ روغن زیتون لگائیں، اسے روغن بادام لگائیں، اسے روزانہ پانی کے ساتھ تر کریں، تیل کے ساتھ تر کریں، جب تک جڑ ٹھیک نہیں ہوگی پتے کے اندر تری نہیں پیدا ہوگی، وہ خشک ہوتا جائے گا۔ آج یہ پوری سوسائٹی کو گھن لگ گیا بد اخلاقی کا، پوری سوسائٹی کو گھن لگ گیا جرائم کا، پوری سوسائٹی گناہ کی طرف چلی گئی۔ ہر آدمی دوسرے کے خلاف سوچتا ہے، کوئی آدمی مثبت سوچنے والا نہیں رہا۔ یہ کیوں ہے؟ جب اوپر منفی سوچنے والے لوگ ہوں گے تو نیچے مثبت سوچ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ جل جلالہ دین اسلام کے ان اعلیٰ لوگوں کی سیرت کو پڑھ کر اپنی سوسائٹی اس کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آنے والی دنیا آخرت کی اس میں بھی ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔